بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا اقتباس ایک اور سرکاری ملازم کی آپ بیتی سے آپ میم بے خالد صاحب ایوب خان کے دور حکومت میں جب قدرت اللہ شہاب ایوب خان کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے تو یہ قدرت اللہ شہاب کے اسسٹنٹ تھے۔ میم بے خالد ان کی کتاب ہے ایوان صدر میں 16 سال، اس میں سے ایک اقتباس ہم لوگوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے ہوا یہ کہ 1962 میں ایوب خان نے ملکی نظام میں اصلاحات کے لیے کچھ سوچنے کا ارادہ کیا، تو انہوں نے ایک کانفرنس بلائی جس میں پوری دنیا میں پاکستان کے سفیر اور مختلف بیوروکریٹس، مسلح افواج کے افسران ان کو بلایا گیا تاکہ ان سے رائے لی جا سکے کہ انتظام کس طرح چلنا چاہیے۔ اسی کانفرنس کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، سفیروں میں روم میں پاکستان کے سفیر ایس کے دہلوی نے گزشتہ تاریخ کی روشنی میں آئندہ پیش آنے والے دور کے لیے امریکہ اور روس دونوں سپر طاقتوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن کی ضرورت پر زور دیا۔ غالباً اسی بنا پر انہیں وزارت خارجہ کا سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ البتہ ہمارے ایک سفیر کبیر جن کے نام کے ساتھ پیر کا علاقہ شامل تھا بالکل ہی پٹری سے اتر گئے۔ بجائے اس کے کہ وہ خارجہ پالیسی پر اظہار خیال فرماتے جیسا کہ ان سے کہا گیا تھا، انہوں نے خارجہ پالیسی پر ایک لفظ بھی کہے بغیر بعد از ادب آداب، آیتوں، روایتوں اور تاریخی حکایتوں کے حوالے سے ایوب خان کو باور کرانے کی کوشش کی کہ نہ صرف پاکستانی قوم بلکہ پوری امت مسلمہ اپنے طبعی مزاج کے اعتبار سے ہمیشہ سے ہی کسی مرد کامل کی محتاج رہی ہے۔ آج وہ مرد کامل جنرل ایوب خان کی شخصیت میں پاکستان کو میسر آ چکا ہے۔ چنانچہ وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ آپ فوری طور پر پاکستان میں بادشاہت کا اعلان فرما دیجیے اور اس ملک و قوم پر عظیم احسان فرمائیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ نفس شناس، مرد شناس اور موقع شناس سفیر کبیر پیر علی محمد راشدی تھے۔ گورنر جنرل غلام محمد کی داستان بیان کرتے ہوئے ہم نے ایک صوبائی وزیر کا تذکرہ کیا تھا جن کا نام ہم نے قصداً نہیں لکھا تھا، مگر یہ تحریر کیا تھا کہ ان وزیر صاحب کا تذکرہ دوبارہ ایوب خان کے تذکرے کے دوران ہوگا، اتنے حصے کو دوبارہ نقل کرتے ہیں۔ سکھر میں گورنر جنرل کو دریائے سندھ کی سیر کروائی گئی۔ ایک بڑی کشتی میں گورنر جنرل اور ان کا اسٹاف، دوسری کشتی میں مقامی انتظامیہ، تیسری کشتی میں سیکیورٹی کا عملہ اور چوتھی کشتی میں پکی ہوئی دیگیں رکھی تھیں۔ ایک صوبائی وزیر صاحب گورنر جنرل کی مہمانداری اور دل بہلانے کے لیے بھی ہمراہ تھے۔ جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو ایک آدمی نے آ کر وزیر صاحب کے سامنے ہاتھ باندھ کر اطلاع دی، سائیں مانی تیار آئے۔ چاروں کشتیاں جڑ گئیں اور وزیر صاحب نے مقامی افسروں کے ہمراہ بیروں اور خدمتگاروں کے فرائض انجام دیے۔ یہ وزیر صاحب جو بعد میں وفاقی وزیر اور آخر میں سفیر کبیر بنائے گئے، بڑے ہی کائیاں تھے۔ غلام محمد سلیم شاہی جوتی پہنے ہوئے تھے اور ان کا ذاتی ملازم قاسم خان اتارتا اور پہناتا تھا، مگر مجال ہے جو وزیر صاحب نے قاسم خان کو ایک دفعہ بھی موقع دیا ہو۔ وزیر صاحب طاق میں رہتے اور تیر کی طرح کہیں نہ کہیں نکل آتے، گورنر جنرل صاحب کو جوتا پہناتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بوسہ دیتے۔ علاوہ اور بے شمار خوبیوں کے وزیر موصوف کی اضافی خوبی یہ بھی تھی کہ وہ سگریٹ نہ پیتے تھے بلکہ بیڑی سے شوق فرماتے تھے۔ قیمتی برانڈ کے سگریٹ کے ڈبوں میں بیڑی رکھتے تھے اور بار برداری کا کام ان کا پرائیویٹ سیکرٹری انجام دیتا۔ بیڑی کی طلب ہوتی تو پیچھے مڑ کر دیکھتے۔ پرائیویٹ سیکرٹری تربیت یافتہ تھا، کمال پھرتی سے آگے بڑھ کر سر کو جھکاتا اور ادب سے کہتا، سائیں بیڑی۔ سائیں بیڑی سلگا چکتے تو پرائیویٹ سیکرٹری واپس اپنی جگہ پر پہنچ کر سر کو ایک مرتبہ پھر تھوڑا سا جھکاتا
جیسے خدا کا شکر بجا لا رہا ہو۔ شکریہ۔